میڈیا رپورٹس کے مطابق آبادی پر کنٹرول کے لیے قومی کونسل قائم کر دی گئی ہے. فیلڈ مارشل بھی رکن ہوں گے. حسن صاحب، آپ کا تو یہ برسوں پرانا ایشو ہے، کیا اس پیش رفت سے مطمئن ہے؟ بیٹا 34 سال پہلے جب میں نے باقاعدہ کالم نگاری شروع کی ہے تو میرے پہلے کالم کا عنوان تھا کیا؟ آبادی ڈیش بربادی. حالانکہ اس وقت بڑی شہرت تھی، خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ، بچے دو ہی اچھے، تو پتہ نہیں اس طرح کے نا اشتہار، یہ وہ سارا پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو کم بچے خوشحال گھرانہ، اس طرح کے سلوگنز. پتہ نہیں یہ وہ محکمہ ہی خاک ہو گئے. میرا خیال غیر ملکی امداد ہوگی وہ خاک ہو گئے ہوں گے، بیوروکریسی کھا گئی ہوگی، سیاستدان خاک ہو گئے ہوں گے. نتیجہ صفر ہے. اب بھی فیلڈ مارشل صاحب کو ان کا کوئی قریبی اگر کوئی سن رہا ہو مشورہ دے کہ کونسلوں دفاعی کرو، ایک کلے کر لو. کونسلیں تھے روز بن دی ہیں. سادہ نسخہ ہے. اس کام کے ایکسپرٹس ہیں چائنیز. دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن تھی، انہوں نے جیسے پھر کھینچی ہے، اس کے بعد اب وہ اس کو تھوڑی ڈھیل دے رہے ہیں. اب انڈیا نمبر 1 ہے اس کام کے. وہ ایکسپرٹس ہیں. پاپولیشن مینجمنٹ چائنیز سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کے پاس جائیں کہ یہاں ہماری آپ برابری کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. ادروائز پکے گا تو پھوٹے گا. جب عمل درآمد ہوگا تو دیکھیں گے. اور خاص طور پہ اگر یہ کوئی قومی کونسل ہے تو اللہ معاف کرے، نہ نے قوم رہنے دی ہے تو قومی کونسل کتوں ہو گئی؟ مجھے بتاؤ. اوکھا کام ہے. دنیا کی کامیاب ترین قومیں جو بچوں کو پڑھا رہی ہیں وہ پڑھاؤ. تھوڑی کھوپڑی نہیں پڑھتا کیا؟ تم ادھر ادھر کا پڑھاتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جھوٹی تاریخ پڑھا فلانا. اٹھاؤ دنیا کے 2-4 جو ٹاپ کے ملک ہیں جو خوبصورت آبادیوں کو جنم دے رہے ہیں، کنٹرولڈ، ہماری طرح شترے بے مہار نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی. کمی کے علاوہ کوئی نہیں ہے گا. بنگالیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے ایسٹ پاکستانیوں کا کہ جمے بچے جمن تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں. تو میں آپ کے پروگرام میں ایک بار میں نے کہا تھا کہ میرے تو بات کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے لاکھ بڑھ گئے ہوں گے. پروگرام 1 گھنٹے کا تقریباً پونے گھنٹہ جتنے کا بھی ہوتا ہے، کیلکولیٹ کر لو. ڈھیٹ بے شرم اتنے ہیں کہ وہ مردم شماری کب کی ہوئی ہے تب 24 کروڑ تھا، اب تو 28 ہوگا، 29 ہوگا. کمی کونسل چائنیز خوش دلی سے وہ کریں گے. دونوں چیزیں پوچھ لیں ان سے جو آپ کے بہت کو قابل اعتبار ٹائپ یہ وہ لوگ ہیں. 4 بندے امپلیمنٹ کر دیں، وہ بتا دیں گے یہ کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار یہ ہوگا. ادروائز دیکھو بات سن، ہمارا ایک ملازم ہے، ہی از ناٹ ایون 20. سمجھ آئی بات؟ شادی شادی شادی. کتنے بہن بھائی نے ہو؟ 11 ہیں. وہ بھی 20 سال کا بھی نہیں ہے، شادی کر لی ہے اس نے. یہ ہے. اور کمال کی بات بتاؤں، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا. میں کہو تیرا آئی ڈی کارڈ بنے ہیں؟ شادی کروا کے جب واپس آیا تو پاؤں رنگے ہوئے، مہندی سے ہاتھ رنگے ہوئے. میں کہو کی ہولیا بنایا کہ ساڈے رواج ہے، وہ اوریجنلی بلوچ ہے. تو میں نے کہا تیرا آئی ڈی کارڈ کہندا نہیں. تو میں کہا تیرا بیاہ کیویں ہو گیا؟ کہندا ساڈے تے ہو جاندا. اس ملک کا کوئی بالی وارث نہیں ہے، یعنی وہ کرا کرو کے آ گیا ہے. آؤ گے تو ملواؤں گا بھی. ٹھیک ہے. اس کو میں پیار سے کہتا ہوں جواں والی سرکار. وہ بال لمبے تھے، اس نے کٹوائے. میں نے کہا اتنی جوئیں بے گھر کر دی ہیں تم نے. ہے بڑا سویٹ، محنتی ہے، لیکن بس ٹھیک ہے. یہ اس لیے قومی کونسل وغیرہ میں ایک گزارش ہے، پکے گا تو پھوٹے گا. میں دیکھوں گا یہ کیسے ہوتا ہے. میری پہلی جو وہ انکاؤنٹر تھا پرویز مشرف صاحب سے مجھے بہت پیار تھا. وہ ایک کال کرتے تھے ان لیس دین اے ویکس ٹائم. میں اور عامر فیاض وغیرہ ہم لوگ انگلینڈ، جب وہ دبئی آئے چلے تھے، بہت ان سے محبت. پہلا انکاؤنٹر ہوا وہ گورنر ہاؤس لاہور میں، بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اس کی، اپنی ٹیم شیم کی، یہ وہ گروتھ ریٹ تو فلانا ٹمکانا، اس طرح کی بات.
اس کے بعد کوشچن آنسر تھا. تو میں تو نہیں پڑھتا ہی نہیں اس چکر میں. مجھے کہہ دیا گیا کہ کون کئی آپ بھی کو سوال کر لو. تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب کی تقریر بہت اچھی ہے لیکن یہ بنیادیں نہیں ہیں اس کی کوئی بھی. تو وہ بیچ میں ہی بول پڑے. تھے وہ اسی طرح کے منہ پھٹ سے آدمی تھے, دھڑلے کے بندے تھے, بہت پیارے انسان. تو مجھے انہوں نے انڈائریکٹلی, مجھے براہ راست نہیں, ایجنٹ آف ڈومز ڈے قرار دے دیا. میں کو 1.5 منٹ بولا ہوں گا, بیچ میں بول پڑے. میں نے پھر اس کے بعد دیٹ واز دا ڈے جب ہمارا ایک تعلق گہرا جو آج تک قائم ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن قائم ہے. ان کی تصویریں ہیں گھر میں. میں بہت پیار. ان کا بیٹا کبھی آتا ہے پاکستان تو 2 ہی بندوں سے ملتا ہے, شعیب منصور وہ جو بہت بڑا فلم میکر ہے, اتفاق سے میرا یونیورسٹی ڈیز کا دوست ہے, یا مجھے. میں نے جب بات کی نا, سر پکڑ کے وہ اس پہ بات کر رہے تھے, ادھر گورنر صاحب ساتھ بیٹھے, یوں سر پکڑ لیا انہوں نے. میں نے کہا حضور جو آپ بتا رہے ہیں, یو ہیو اینی آئیڈیا دا وے یور پاپولیشن از گروئنگ. ہی واز شاکڈ. لیکن چونکہ علی ظرف, وہ ہی واز اے کمانڈو, خوبصورت آدمی, عالی شان آدمی, سر پکڑ کے باقاعدہ وہیں. میں بعد میں کھانے شانے پہ کٹے تو کہتے میں نے تو دھیان ہی نہیں گیا, نہ کسی نے دلایا. تو میں نے کہا جی اس کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا گروتھ ریٹ کدھر ہے, آپ کی پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کدھر ہے, اس سے یہ میچ کر رہا ہے, نہیں کر رہا. خیر آگے چلو. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے ابتدائی 26 ماہ کے دوران قرضوں میں 17,120 ارب روپے کا بڑا اضافہ ہوا ہے. یاد رکھنا ریکارڈ پہ, یہ باتیں یاد رکھنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں, کوئی صورت نہیں ہے بہتری کی. افقی, عمودی, بنیادی اور جوہری تبدیلیاں. اب کچھ لوگوں نے یہ جملے استعمال کرنا شروع کیے ہیں, یہ افقی, عمودی, یہ ٹرمنالوجی. اور ایک بات یاد رکھو, ان کی بھونڈی کوششیں اور تباہ کر کے رکھ دیں گی سب کچھ. اس کی وجہ ہے قرض دلدل کی مانند ہے. اللہ نہ کرے کوئی دلدل میں گر جائے تو ایک اناڑی آدمی کا ریاکشن یہ ہوگا, وہ ہاتھ پاؤں مارے گا. ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کے غرق ہونے کا پروسیس تیز ہوگا. دلدل میں گر جاؤ تو ہاتھ پاؤں نہ مارو, معجزے کا انتظار کرو. جی اتنے کو مریم آ گئی ہے, سنسار آ گیا, کوئی واقف نہیں ہے آپ کا, لیکن اس نے رسا پھینک کے کہا کہ رسا پھاڑتے اس کو باہر گھسیٹ لیں. ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ ساری دلدل ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. It's going to accelerate the process. غرق ہونے کے پروسیس کو یہ تیز تر کر رہے ہو آپ. مرضی ہے, رستہ ہے, لیکن اس رستے کے لیے, یہ زوال سے بچنے کے لیے جو ایک رستہ ہے, اس کے لیے کوئی مصطفیٰ کمال پاکستان میں اب نارمل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پوری دنیا کے جینیسز اکٹھے کر لو, تمہارا مرضی کوئی اور ہے, مرض کا ہی نہیں پتا. اور اگر پتا ہے تو پھر مٹھ رکھی ہے انہوں نے, میسڑے نے. سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اٹس اے میٹر آف اندر فیو ایئرس. اس کے بعد یہ بھی کر لو گے تو کچھ نہیں ہونا. جب ڈوب ہی چکا, دلدل میں غرق ہو ہی چکا ہے, تو پھر تو کوئی علاج نہیں, پھر تو لاش ہی نکالو گے. تو ہمارا کام ہے وارننگ دینا, دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا, ایران امریکہ کی لڑائی جب شروع ہوئی ہے, جو میں نے کہا تھا وہ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح یہ باتیں بھی آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو جب ننگی چٹی سامنے نظر آئیں گی تو اس وقت بہرحال یاد کرنا. نیکسٹ موضوع پر چلتے ہیں.